اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتيناه ملكا ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صلوات سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 21 اور 22 آج غور کی جائے گی، ان آیات کے اوپر غور کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے۔ احباب جو روزانہ تشریف فرما ہو رہے ہیں وہ مسلسل جانتے ہیں کہ مباحث اور مفاہیم کیا بیان ہوئے ہیں، لہذا گزشتہ آیات سے متعلق گفتگو تکراری نہیں ہوگی۔ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ سورہ مبارکہ یوسف قرآن مجید کا کیونکہ احسن القصص اللہ نے اسے بہترین سورہ قرار دیا ہے، اللہ نے اس میں ہمارے لیے آیات سمجھنے جاننے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے نشانیاں قرار دی ہیں، اور اس سورے کے اندر گھریلو مسائل سے بات شروع ہوتی ہے اور اخلاقی کمزوریوں کا علاج بیان ہوتا ہے، اور پھر رشتہ داروں میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد راحت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا جو پریشانیاں ہوئیں حضرت یوسف کو، جن مسائل کا سامنا کیا، اس کے بعد حضرت یوسف کو کتنی گشائش اور کتنی وسعت ملی، وہ بھی اس سورہ کے اندر اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر یہ سورہ گھریلو مسائل سے شروع ہوا تھا، گھروں میں کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں رشتوں میں حسد کا اور تناؤ کھچاؤ کا ماحول نہ ہو، اور اگر کہیں زیادہ تو کہیں کم، لیکن بہرحال یہ ایک پریشانی ہے ہمارے گھروں میں، کیونکہ وہ انسانی کمزوریوں کا حصہ ہے، اور انسان جب انسان ہے تو انسانی کمزوریاں بھی ہوں گی، انسانی کمالات بھی ہوں گے۔ تو ایسے میں بات گھریلو مسائل سے شروع ہوئی اور پہنچی سیاسی اور سماجی مسائل تک، حکومت تک بات پہنچی، پوری مملکت کی صدارت اور حکمرانی تک بات پہنچی، یعنی جسے کنویں میں پھینکا گیا تھا اسے تخت پہ بٹھایا گیا۔ یہ کہاں سے کہاں بات جا کے پہنچی ہے۔ تو یہ سورہ ہمیں بہت سارے پیغامات دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی آیت کا ترجمہ ذرا سن لیجئے۔ کل تک ہم نے بیان یہ کیا تھا کہ ان بھائیوں نے کیا کیا، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ 3 دن تک حضرت یوسف کنویں میں رہے، 9 سال کی عمر تھی، حسین ترین جوان بچے کم سن تھے۔ 3 دن کے بعد جب قافلہ پہنچا اور انہوں نے ڈول ڈالا اور پانی نکالنے کی غرض سے جب اس میں رسی پھینکی تو حضرت
یوسف باہر آئے، یعنی چاہتے تھے وہ پانی مگر ملے یوسف، تو چاہت کچھ اور تھی مگر ملا کچھ اور۔ ایک صلوات اور ایک اور صلوات پڑھنا آگے آ جائے مولانا انور صاحب اور میں دیگر بلند تر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ بھئی آپ سب سے کہہ رہا ہوں بلند صلوات پڑھیں۔ تو ہوا یہ کہ جب بھائی پھینک کر چلے گئے تو تیسرے دن جب قافلہ پہنچا اور انہوں نے نکالا حضرت یوسف کو، تو یہ لوگ روزانہ دیکھنے آ رہے تھے کہ مر گیا یہ زندہ ہے، کیا حال ہے ہمارے بھائی کا۔ تو دیکھا کہ وہ تو باہر نکال لیے گئے ہیں اور قافلہ سالار نے انہیں چھپا لیا ہے کہ اسے جا کے کہیں بیچوں گا۔ تو انہوں نے آ کے حضرت یوسف کی قیمت بھی لگا دی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، یہ عبد فراری ہے، بھاگ کر آیا ہے، اور عبد فراری کی کیونکہ قیمت کم ہوتی تھی تو حضرت، البتہ آپ کے ذہنوں میں ہے اور آگے جا کے بات آئے گی کہ بھائیوں نے کہا تھا حضرت یوسف کو کہ یہ عبد فراری ہے، یہ بھاگنے والا غلام ہے، بھاگ جاتا ہے۔ بھاگنے والا جو غلام ہوا کرتا تھا اس کی قیمت، اس کی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اس کو کم پیسوں میں خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عبد فراری ہے، بھاگنے والا عبد ہے، اور بھائیوں نے کہا تھا یہ بھاگنے والا عبد ہے، بھائیوں نے کہا تھا یہ بھاگنے والا عبد ہے، اور حضرت یوسف واقعی بھاگنے والے عبد نکلے کہ جب زلیخا کے حجرے سے بھاگے، یعنی عبدیت شیطان سے نکل کر عبدیت رحمان کی طرف بھاگے۔ یہ آگے والے پیغامات میں یہ بحثانی ہے، یہ بات آنی ہے۔ تو بھیج دیا، بیچ دیا، دراہم بثمن بخس، انتہائی کم قیمت میں 18 یا 20 درہموں میں بیچ دیا بھائی کو، اور وہ لے کر چلے۔ یہ کل بات ہو چکی ہے۔ اب وہ جب پہنچے مصر کے بازار میں، تو اب مصر کے بازار میں بھی اس مال شخص نے جس نے خرید لیا تھا حضرت 18 درہموں میں حضرت یوسف کو، اس کا نام مالک تھا، اس نے مصر کے بازار میں جا کے حضرت یوسف کو دوبارہ بیچا، یعنی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ حضرت یوسف کو بیچا گیا۔ یہ نبی مکرم نے میں حدیث سنا چکا ہوں کل سے، پچھلے درس میں، کہ نبی نے اس کے اوپر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا ہے کہ یہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، جو خاندانی آباء و اجداد سے کریم تھا، اسے جگہ جگہ بیچا جا رہا تھا۔ نبی نے دکھ کا اظہار فرمایا کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ البتہ مالک نے جو مصر کے بازار میں بیچا تو ہر ایک خریدنے والے کو وہ نہیں بیچ رہا تھا، اس نے کم سے کم اتنا کیا کہ ہر خریدنے والے کو یوسف کا خریدار نہیں مانا۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہر خریدنے والے، بہت سے لوگوں کو اس نے رد کر دیا، قیمت لگائی، انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں بیچ رہا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں اللہ ڈلوا رہا ہو کہ کوئی ایک اور خریدار آ رہا ہے۔ اور عزیز مصر کا مزاج نہیں تھا کہ وہ خود جا کر بازار میں کوئی چیز خریدے، اس کے مزاج میں نہیں تھا۔ وزیر اعظم تھا بھائی، کم بات تو نہیں تھی۔ بعض کا کہنا ہے وزیر اعظم تھا، بعض کا کہنا ہے آرمی چیف تھا، یعنی ہاں جی، یعنی وہ اس کی رئیس الشرطہ تھا، فوج کا سربراہ تھا، اس مملکت کے فوج کا سربراہ تھا۔ تو اس کے تو مزاج میں نہیں تھا بازار جانا اور خریدنا، اور اس کا کام نہیں تھا، لیکن یہاں اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ آج تمہیں بازار جانا ہے۔ وہ بھی کچھ خریدنے نہیں گیا تھا جو روایات کہتی ہیں، اس کے ارادوں میں نہیں تھا کہ کچھ جا کے خریدے۔ وہ بازار میں گشت کرنے نکلا، جگہ جگہ چیزیں بک رہی ہیں، اور ایک اچانک حضرت یوسف پہ نگاہ گئی ہے، جو چبوترے پہ ان کو کھڑا کیا گیا تھا اور ان کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ یہ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے انہیں خریدنا ہے، اور حضرت یوسف کو اس نے بھی پورے سورے میں عزیز مصر کو، اس آپ آرمی چیف کہیے، اسے آپ رئیس الشرطہ کہیے، اسے وزیر اعظم کہیے، اس بڑے آدمی کو جو مملکت کا ایک بڑا آدمی ہے، اسے پورے سورے کے اندر پروردگار عالم نے 3 جگہ یاد کیا ہے، اور 3 مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔
یہاں تو کہا ہے قال الذی اشترا، جی جس نے یوسف کو خریدا تھا اس نے کہا، یہاں نام نہیں لیا۔ لیکن سورہ مبارکہ یوسف کی 25ویں آیت میں کہا وَأَلْفَ يَا سَيَّدَ لَدَى الْبَابِ، جب زلیخا حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلا لیتی ہے اور حضرت یوسف وہاں سے جاتے ہیں اور دروازوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، باہر سے تالے پڑے ہوئے تھے، تالے خود بخود ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، اور آخری دروازے پر جب پہنچتے ہیں اور حضرت یوسف کے پیچھے زلیخا ہیں، اور اسی آن میں زلیخا نے ان کے قمیص کو پکڑا اور وہ پھاڑا اور قمیص طول میں پھٹی۔ اس کی بات آگے آنی ہے کہ عرض میں کسی چیز کے پھاڑنے کو اور طول میں کسی چیز کے کاٹنے کو کیا کہا جاتا ہے، عربی میں بڑی حسین بحث ہے، لطیف نکات ہیں جو آئندہ بیان ہوں گے۔ وہ مختصر یہ کہ سامنے کیا ہوا وَأَلْفَيَا سَيَّدَا لَدَى الْبَابِ، ایک اچانک الفیا کہتے ہیں جب کسی چیز کوئی چیز غیر متوقع طور پر، غیر منتظرہ طور پر، جس کا کوئی انتظار نہ ہو، جس کا کوئی خیال بھی نہ ہو، وہ چیز اچانک نظر آ جائے تو اسے عربی میں الفیا کہتے ہیں۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اچانک دروازہ کھلا تو اس خاتون کا سید سامنے کھڑا تھا۔ یہاں پر سردار، سید، مالک، مولا، شوہر، مختلف معنی میں سید کے معنی لیے گئے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ نے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں قال نسوۃ فی المدینہ امرۃ العزیز، مصر کی عورتوں نے کہا کہ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی زوجہ نے ایسا کیا ہے کہ زلیخا کے نے جو حضرت یوسف کے ساتھ کیا۔ تو 3 نام لیے ہیں اللہ نے، عزیز مصر، سید اور رجل، ایک فرد۔ یہ بھی اس کی اہمیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا بہرحال مقام ان بھائیوں سے بہتر ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو بھیج دیا۔ کیا کہا اس نے آ کے کہا کہ لِامْرَأَتِهِ، آیا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مصر سے جو خرید کر لے کر آیا تھا یعنی عزیز مصر، اس نے آ کر کس سے کہا؟ لِامْرَأَتِهِ، اپنی زوجہ سے کہا۔ کیا کہا؟ اکرمی مثواہ، اس کا اکرام کرو۔ حضرت یوسف زوجہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس کا اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، شاید اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، اور نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اسے منہ بولا بیٹا کہہ دیں گے۔ وہاں کیونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ عزیزو، تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو نامناسب شادیاں نظر آئیں گی، وہ آسیہ اور فرعون کی شادی ہو یا کچھ اور شادیاں ہوں جو آپ خود بھی سوچ لیجئے، یا یہ والی شادی ہو جو عزیز مصر میں اور زلیخا کے درمیان ہوئی ہے، جہاں جہاں غیر متوازن شادیاں نظر آئیں گی وہاں مشترکہ کیفیت ہے، ان کے اولاد نہیں ہوتی، ان کے اولاد نہیں ہوتی، اور اولاد کا نہ ہونا ان کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، اور وہ طرف جس طرف وہ لے جاتا ہے، کبھی کسی کی فضیلت سامنے آتی ہے جیسے حسنین کی فضیلت سامنے آئی ہے، اور کبھی حضرت موسیٰ کی زندگی سامنے آتی ہے، اور کبھی حضرت یوسف کا جلال سامنے آتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے، ان کے ہاں ایک عرصے سے ازدواجی زندگی ہے مگر اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، لہٰذا اولاد نہیں ہو رہی تبھی تو کہہ رہا ہے اور نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اسے ولد بنا لیں گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے حضرت یوسف کو زلیخا کے حوالے کیا۔ سوال یہ ہے کہ 9 سالہ بچہ، وہ بھی غلام، وہ بھی بازار سے خرید کر لایا گیا ہو، اس کا کیا اکرام ہونا ہے؟ کیا مطلب ہے اکرام کرنے کا؟ کیوں کہہ رہا تھا اپنی زوجہ سے کہ اکرمی، اس کا اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو؟ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں؟ ادھر بھائیوں نے تو کیا کیا؟ کانو فیہ من الزاہدین، اتنے کم پیسے اس لیے لیے کہ دلچسپی نہیں تھی حضرت یوسف میں ان کو۔ ادھر بھائیوں نے کانو فیہ من الزاہدین اللہ نے کہا پچھلی آیت میں، اور ادھر عزیز مصر کہہ رہا ہے اکرمی، اس کا اکرام کرو۔ یعنی بھائی، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، اپنے تکلیف دیتے ہیں اور غیر خدمت کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کبھی اپنے تکلیف دے رہے ہوں اور غیر ہماری خدمت کر رہے ہوں یا کسی کی خدمت کر رہے ہوں، اور یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو اکرام اور تکریم اور احترام کیا ضرورت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
اصل میں حضرت یوسف کے چہرے کا جلال اسے بتا رہا تھا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ خود صاحب کرامت بچہ ہے، اس کا ہم اگر اکرام کریں گے تو اللہ ہمیں اکرام عطا کرے گا، ہمارا نظام ہمیں اکرام عطا کرے گا۔ ان کا جلال اسے آمادہ کر رہا تھا کہ وہ یہ بات کرے۔ دوسرا وہ کہہ رہا ہے عسیٰ ینفعنا، شاید اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے۔ کیا فائدہ ہونا اتنے بڑے لوگوں کو بھائی؟ پیسے والے لوگ، سربراہ مملکت لوگ، رئیس لوگ، انہیں کیا فائدہ ہونا ہے حضرت یوسف سے؟ کیا فائدہ پہنچائیں گے حضرت یوسف؟ اس نے یہ جملہ کہہ کر، ادھر اکرام کا حکم دے کر، ادھر یہ کہہ کر کہ شاید اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود پکار کے بتا رہا تھا کہ یہ عام بندہ نہیں ہے۔ یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کر میں بیان میرا اچھا ہو جائے کہ میں منتقل کر پاؤں۔ بعض اوقات آنکھیں دیکھنے کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے درمیان اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں کو دیکھنا چاہیں تو اس وقت دیکھ پائیں گے جب ہماری آنکھیں اچھی ہوں۔ یعنی پہلے ہمیں اپنی آنکھیں اچھی بنانی ہیں تاکہ ہمیں اچھے لوگ نظر آنے لگیں۔ اسے حضرت یوسف نظر آ رہے ہیں کہ یہ معمولی وجود نہیں ہے۔ یعنی معاشرے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سارے غلام ایک جیسے ہوں، ہر بیچا جانے والا بکنے کے قابل ہو۔ کیا معلوم کہ اسے بیچا گیا ہے تو یہ واقعی بیچنے کے قابل نہیں تھا، یہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے بیچا جاتا۔ کبھی کبھار ردی چیزوں میں سے جید چیز نکل آتی ہے، توجہ ہے؟ کبھی کبھی ردی چیزوں میں سے جید چیز نکل آتی ہے۔ کھوٹے سکوں میں کبھی کبھی چلنے والا سکہ بھی مل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ایک نگاہ سے سارے مجمع کو اور سارے لوگوں کو، سارے حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ معاشرے سے مایوس ہونے والے لوگ، توجہ چاہوں گا آپ سے، میں اور رنگ بدل کے اور لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، معاشرے سے مایوس ہو جانے والے لوگ، معاشرے سے سودا کرنے والے لوگ ذرا روکے رہیں، کیا معلوم اسی خراب ماحول میں سے کوئی یوسف نکل آئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسے حالات ہیں ویسے حالات ہیں۔ نہیں، اگر اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہتھیار پھینکنے کا اعلان نہ کریں۔ اگر ہم ہتھیار چلا نہیں سکتے تو ہتھیار پھینکنے کا بھی اعلان نہیں کریں۔ کیا معلوم کہ کیسا ماحول بن جائے کہ جب ماحول جس میں ہم اپنا کوئی حصہ ڈال سکیں۔ جی، تقیہ کا مطلب ہمیشہ مخالف سمت میں جا کے بیٹھ جانا نہیں ہے۔ تقیہ کا مطلب ایک بہتر ماحول کا انتظار کرنا بھی ہے، اور ہم سے زیادہ اس مفہوم انتظار کو کون جانتا ہے؟ ہم تو مسلسل صدیوں سے بہتری کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے سمجھوتے نہیں کیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں بہرحال ایسا ہی ہوا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے۔ یہ لفظ، یہ آیت قرآن میں 2 جگہ آئی ہے، ایک سورہ مبارکہ قصص کے اندر اور ایک سورہ مبارکہ یوسف میں۔ سورہ مبارکہ قصص کی 8ویں آیت ہے اور سورہ یوسف کی 22ویں آیت ہے۔ یہاں عزیز مصر اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہے عسیٰ ینفعنا اور نتخذہ ولدا، ادھر حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا تھا کہ جب دریا کے اندر صندوق بہتا ہوا نظر آیا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کبھی نہیں بیٹھے تھے جیسے اس دن آ کے بیٹھے۔ معمولاً میاں بیوی کا ساتھ ہوتا ہے ایسا بیٹھنے کا، لیکن یہ ایسے کبھی نہیں بیٹھے۔ کہا آج ہم دریا کے کنارے بیٹھ کے دریا کی لہروں سے اور اس دریا کے ٹھنڈے پانی سے، اس کی ہواؤں سے ذرا محظوظ ہوں، اور دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے، اور دونوں میں اتنا فاصلہ ہے، ذہنی طور پر اتنا فاصلہ ہے، ان کے بدن شاید قریب ہوں مگر ذہنی طور پر اتنا فاصلہ ہے کہ ایک چھوٹا موٹا اللہ بھی بننے کو تیار نہیں ہے،
وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں. یعنی اللہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ خود کو کہتا ہے میں سب سے بڑا اللہ ہوں. اور ایک کائنات کی 5 مقدس ترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے جس کی جنت مشتاق ہے. یعنی زوجہ وہ ہے کہ جس کی جنت مشتاق ہے، اور شوہر وہ ہے کہ جو بدترین انسان ہے عرض کے اوپر، اور دونوں میں شادی ہوئی ہوئی ہے. ہمارے یہاں تو بھائی اگر سلیقوں کا اختلاف ہو تو بیٹیوں کو ماں باپ گاڑ کر گھر میں ہی رہنے دیتے ہیں کہ نہیں خبردار وہاں سے آنا نہیں ہے، وہیں رہو گی. اس کا اگر یہ طریقہ ہے، اس کا یہ سلیقہ ہے اور تمہارا یہ ہے تو کوئی بات نہیں، تم اس کے سلیقے پہ اپنے سلیقوں کو قربان کر دو. لیکن جب عقیدوں کا اختلاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، خلا لے لیں گے. یعنی سلیقوں کے اختلاف میں ہمارے ہاں سمجھوتا ہو جاتا ہے، طریقوں کے اختلاف میں سمجھوتا ہو جاتا ہے، مگر عقیدوں کے اختلاف میں سمجھوتا نہیں ہوتا. یہاں آسیہ میں اور فرعون میں عقیدے کا اختلاف ہے. وہ نہ صرف اللہ کو مانتی ہے بلکہ اللہ کا اتنا قرب اسے حاصل ہے کہ اللہ نے اسے 5 مقدس ترین عورتوں میں شمار کیا ہے. یعنی جس کا نام حضرت ختیجہ کے برابر میں آتا ہو تو کم بات ہے آسیہ بنت مزاحم کا، ان کا مقام. اب ایسے شوہر کے ساتھ کیوں رہ رہی ہیں وہ بھائی؟ کیوں ان کے والد نے علیحدگی نہیں کروائی؟ یہ شادی ہی کیوں ہوئی؟ اور اگر ہو گئی تو یہ علیحدگی کیوں نہیں ہوئی؟ سمجھاتا رہا. وہ جو مقام ملا ہے حضرت آسیہ کو وہ اس وجہ ہی سے تو ملا ہے کہ اسے تم برداشت کرتی رہو، ہم اسی گھر میں اپنا نبی پالیں گے جس گھر نے میرے نبی کو مارنے کے لیے 70,000 بچوں کو مروایا، ہم اسی گھر میں پالیں گے. اللہ کا طریقہ تو دیکھیے، جس موسیٰ کو مارنے کے لیے 70,000 بچے مار دیے بھائی. میں نے جلدی میں نہیں بولا 70 کی جگہ 70,000، 70,000 بچے. کچھ سوچے تو صحیح. جو بچہ پیدا ہوتا تھا مدتوں سے یہ عمل ہو جاری تھا. بتا دیا تھا نجومیوں نے کہ صاحب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا اور تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، تمہارا خاتمہ اس بچے کے ہاتھ میں ہے. اب جہاں جہاں مملکت کے اندر گاؤں دیہاتوں کے اندر خبر آتی تھی کہ بچہ پیدا ہوا ہے یا ہونے والا ہے، انہیں مروا دیا جاتا تھا کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. جس بچے کی خاطر 70,000، اللہ نے بھی دیکھیے کتنا خرچہ کیا ہے ہدایت کی وجہ سے. عذاب نہیں آیا، زمین نہیں پھٹی، آسمان نہیں گرا، بچے مارے گئے، مگر ہدایت کی خاطر خرچہ کیا جاتا ہے. اب یہ نہ کہا جائے کہ عزاداری پہ اتنا خرچہ کیوں ہوتا ہے، امام حسین کے نام پہ اتنا خرچہ کیوں ہوتا ہے، کربلا پہ اتنا خرچہ کیوں ہوتا ہے. اگر ہدایت کا نظام مرتب کرنا ہو تو ہدایت کے کام پر خرچے کیے جاتے ہیں. اللہ نے ہدایت کے کام پہ خرچہ کیا ہے، 70,000 بچے مرنا برداشت کر لیے ایک موسیٰ کی خاطر. وہ چاہتا تو عذاب نازل کر دیتا، کوئی اور اپنا طریقہ اپنا لیتا. اب ادھر حضرت موسیٰ کے ہاں حضرت موسیٰ کی آمد ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ، اللہ اکبر، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے بھائی. حضرت موسیٰ کی والدہ کے دودھ ہی نہیں، وہ اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلا پا رہی ہیں، اور بچہ ہے کہ جو بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہے. وہ اللہ جو اتنے بچوں میں اس بچے کو بچا سکتا تھا، وہ کہیں سے دودھ کا انتظام بھی تو کر سکتا تھا. اور دودھ کا انتظام بھی کیا تو اس نے ایسی جگہ پر جا کے کیا گویا موت کے منہ میں لے جا کے دودھ کا انتظام کیا. اور کیا ہوا وہاں جب یہ بلبلانے لگے، رونے لگے فطری اور بشری تقاضوں کے مطابق، تو وہی نازل ہوئی ام موسیٰ کے اوپر. قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ پر وحی نازل کی کہ تم ایک صندوق بناؤ اور اس صندوق کے اندر اپنے اس بچے کو لٹا دو اور اسے نیل کے حوالے کر دو. اب ماں کیسے بچا کے تو دنیا میں لائی ہیں، کیسے بچا کر تو دنیا میں منتقل کیا بچے کو، اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے صندوق میں لٹا کر اسے نیل کے حوالے کر دو. تو صندوق تو ڈوب جائے گا، یہ کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ؟ تو فوراً اللہ نے وحی نازل کی کہ گھبراؤ نہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں اسے تمہاری گود میں پلٹائیں گے. ہاں، نبیوں کے ماں باپ کا ایمان بھی تو دیکھیے جی. یہ لوگ جو نبیوں کے والدین کے بارے میں کہ صاحب کافر تھے، مشرک تھے، کوئی ذرا نبیوں کے ماں باپ کا ایمان بھی تو دیکھیں. اللہ ہر گود میں ہر بچہ نہیں دیتا، ہر گھر میں ہر بچہ منتقل نہیں کرتا، ہر جگہ ہر چیز. بھائی ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر اس قابل نہیں ہے جہاں فرشتے اتریں.
اللہ بھی جگہ دیکھ کر اپنا حکم نازل کرتا ہے. لہذا حضرت موسیٰ کی والدہ پر جب یہ تسلی ہو گئی کہ بچہ ہمارا میری گود میں آ جائے گا، انہوں نے چھوٹا سا صندوقچہ بنایا. یہ وہی صندوقچہ ہے جسے قرآن تابوت سکینہ کے نام سے یاد کرتا ہے. کتنا بڑا ہوگا؟ تھوڑا سا بچے جوان ذرا گردن ہلائیں. اتنا ہی بڑا ہوگا نا جتنے بڑے حضرت موسیٰ ہوں گے. نونہال بچہ، نوخیز بچہ، شیرخوار بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے جی؟ اتنا ہی بڑا صندوقچہ سا بنایا ہوگا نا. لیکن اس صندوق کے اندر تمام نبیوں کے تبرکات ہیں. وہ صندوق جسے قرآن تابوت سکینہ، تابوت کہتے ہیں صندوق کو تابوت کہتے ہیں عربی میں. وہ جو جسے قرآن تابوت سکینہ، یعنی جب کبھی امتوں پر کٹھن اور کڑا وقت آتا تھا، جب کبھی گھٹن کا ماحول ہوتا تھا، تو اللہ نے نبیوں کے تبرکات کو، نبیوں کی یادوں کو، نبیوں کی سے وابستہ چیزوں کو ایک جگہ جمع کروایا ہے ہر نبی سے. اور ایک جگہ جہاں جمع کر کے رکھا گیا ہے، اس تابوت کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. یہ وہی تابوت ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ وہی تابوت ہے جو ہر نبی کے دور میں، کٹھن وقت میں، مشکل دور میں وہی آتی تھی کہ اسے لے کر باہر آ جاؤ. جیسے ہی وہ تابوت باہر نکلتا تھا، ایک مرتبہ برکتیں نازل ہوتی تھیں، رحمتیں نازل ہوتی تھیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے غیبی مدد آنے لگتی تھی. یہ وہی تابوت سکینہ ہے جو اسے امام زمانہ لے کر آئیں گے. ہاں، صلوات پڑھیں امام کے ظہور کے لیے. اور یہ سارے نبیوں کی میراث اس کے اندر موجود ہے. میرا اصلی سوال ابھی تک باقی ہے. سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا صندوق تھا؟ بھئی اتنا ہی بڑا تھا نا جتنے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن مبارک ہوگا. یہ سارے نبیوں کے تبرکات بھی اس کے اندر آ گئے. یہ صندوق کیا بار بار بنایا توڑا جاتا رہا، توڑ کر بنایا جاتا رہا، یا وہی صندوق رہا؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ وہی صندوق ہے. اگر بات سمجھنا ہو تو میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب نبی مکرم نے یمنی چادر اپنے اوپر لی تو ان پر پوری اتری. امام حسن آئے تو پوری رہی، امام حسین آئے تو پوری رہی. توجہ ہے بنا تھی. مولا علی آئے تو پوری رہی، جناب زہرا آئی تو پوری رہی. یہ چادر کون سی چادر ہے جو ایک پر بھی پوری ہے، 5 پر بھی پوری ہے؟ اور مجھے پچھلے سال کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. پچھلے سال ہی میں نے جملہ اس عشرے کے اندر کہا تھا کہ ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں نا، وہاں محاورے تبدیل ہوتے ہیں. توجہ چاہوں گا. محاورہ یہ ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، جہاں چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے. یہاں محاورے تبدیل ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. اب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ڈال دیا اور بچے کو صندوق میں ڈال کر نیل کے حوالے کر دیا. اب صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے. وہ صندوق سے دریا کے اندر سے گزرتا ہوا محل کے اندر چلا گیا. ان کے سامنے تو رستہ ہی بند ہو گیا، ان کے آگے تو دیوار ہے. ابھی کیا کریں؟ گھر آئی روتی پیٹتی تو بہن کا نام ہے ام کلثوم، یعنی حضرت موسیٰ کی بہن کا نام. ان کی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. انہوں نے کہا اماں پریشان نہیں ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے. جبر بھائی آگے آ جائے، اچھا لگے گا. محمد والے محمد صلوات. اور دیگر بلند تر صلوات. صلی اللہ. ماں اگر با ایمان اور صاحب کردار ہے تو بہن کا کردار بھی حضرت موسیٰ کی زندگی میں بڑا حسین کردار ہے. فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ میں رادو ہو الیک، تمہارے پاس واپس لوٹاؤں گا اس کو، تو پھر اللہ پر ایمان رکھیے، واپس آئے گا بچہ ہمارا بھائی واپس آئے گا. اور یہ کسی طرح محل کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی. وہاں کیا دیکھا کہ ایک خاص وقت تھا جس وقت میں دروازہ کھلتا تھا محل کا، اور فقیروں کو، مسکینوں کو اندر لیا جاتا تھا. انہیں راشن پانی امداد دی جاتی تھی، انہیں پیسے دیا جاتا تھے، ان کو وسائل دیے جاتے تھے، ان بھیک دی جاتی تھی. یہ بھی فقیرنیوں کی لائن میں لگ کے کھڑی ہو گئیں. اس لائن میں کھڑی ہو گئیں جنہیں اندر جانا ہے. جانا ہی انہیں، کسی اور کو تو جانا نہیں ہے، یہ وقت ہی ان کا ہے. یعنی یہ کھڑی تو مانگنے والوں کی لائن میں تھیں، مگر آئی تھی دینے کے لیے. دینے کیا آئی تھی؟ دینے ہی آئی تھی کہ جب وہاں پر گود میں آیا، حضرت بلا لیا انہوں نے، اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے صندوق اٹھا کے لاؤ. نظر آ رہا ہے بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے، صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے.
آسیہ نے کہا جاؤ یہ صندوق لے کر آؤ. نوکر غلام ٹہرتے ہوئے گئے, صندوق کو لے کر آئے. اب صندوق کھولا تو اس میں تو نوجوان بچہ, سیر خوار بچہ گود میں لیا. اب یہ وہی جملہ جو یہاں عزیز مصر نے اپنی زوجہ سے کہا ہے نا, وہی بالکل جملہ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا. کیا کہا؟ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے, ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. تو کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو کہ جس کے لیے مجھے بتایا گیا ہے. تو کہا یہ وہ بچہ اگر ہوگا بھی تو کیسے ایسا کرے گا جسے ہم نے پالا ہو, جسے ہم نے اپنے ماحول میں رکھا ہو, جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. یعنی اب وہ باقاعدہ سمجھا رہی ہیں اپنے شوہر کو, اور وہ بھی مان گیا. یعنی اب آپ دیکھیے نا, جس نے اس بچے کی خاطر 70,000 بچے مروائے, قتل کروائے, اسی کی گود میں موسیٰ کو اللہ نے پالا. میں نے تمہاری ناک کے نیچے لا کر اپنا امر دکھاؤں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے, اور بلند صلوات پڑھ لیں محمد. اور اب یہ گود میں یہ طے ہو گیا, ہاں صاحب اسے پالنا ہے, اسے ولد کے طور پہ رکھنا ہے, اسے بیٹے کے طور پہ رکھنا ہے. اور اب یہ گود میں, اب کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ, تو وہاں اب دودھ نہیں ملا تو ماں نے ایسا کیا, اب یہاں یہ کون پلائے گا دودھ. حضرت موسیٰ نے گریا شروع کر دیا. تو دربار میں آواز لگائی گئی کہ بھئی کوئی ہے جو دودھ پلا سکے, کسی کے یہاں بچہ ہے. اب بچے تو کسی کے یہاں چھوڑے نہیں انہوں نے, کوئی نہیں کہ جو بچہ اس کو دودھ پلائے. ادھر وہ لائن میں لگتی ہوئی اندر آ گئیں, اور جیسے ہی اندر پہنچی تو وہاں یہ قصہ جاری تھا, وہاں یہ باتیں ہو رہی تھی. کیسا ہو گیا, ایک بچہ ایسے دریا سے نکلا ہے اور وہ بھوکا ہے, اس کو دودھ پلانا ہے. تو فوراً بہن نے ان عورتوں سے کہا کہ جا کے بتاؤ, آسیہ کو جا کے بتاؤ کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو دودھ پلا سکتی ہے. اب اس وقت تو ہم و غم ہی یہ تھا کہ اسے دودھ پلانا ہے. تو کہا لے آؤ. اب دوڑتی گئی, اماں اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہاری گود میں واپس پلٹاؤں گا. صلوات پڑھ لیں ذرا اللہ کی اس رحمت اور کرم کے نزول کے لیے. اور یہ گئی ہیں اور جا کر ماں نے ہی اپنے بچے کو گود میں لیا ہے. اور اس دربار میں ام موسیٰ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں. یہ وہاں جوان ہوئے, یہ بڑے ہوئے, اور یہاں تک کہ فرعون کی حکومت کا تختہ بھی انہوں نے ہی لوٹ دیا, پلٹ دیا, گرا دیا. یہاں ایک جملہ اور کہنے دیجئے مجھے, قرآنی واقعات ہیں نا, یہ سیکھنے کے ہیں. ماحول کا اثر کیوں نہیں لیا حضرت موسیٰ نے؟ حضرت موسیٰ جس کی گود میں پلے, جس کا کھایا, توجہ ہے بھئی, ظاہری طور پر تو یہ ہے نا, اس کا کیسے انکار کریں گے. جس گود میں رہے, جس گھر میں رہے, جس ماحول میں رہے, سہولتیں تو لیں کم سے کم. چلیں روٹی نہیں لی, کھانا نہیں لیا, دودھ نہیں لیا, سہولتیں تو لی نا حضرت موسیٰ نے. ماحول تو لیا. ماحول کا اثر وہ لیتا ہے جو کسی کمتر ماحول سے آیا ہو. ماحول کا اثر وہ لے گا جو اس سے کم ماحول سے آیا ہو. جو زیادہ حسین ماحول سے آیا ہو وہ کسی کمتر ماحول کا اثر نہیں لیتا. میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں. ہم اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. ہم سب اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں, اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. ہم جس چیز میں کمزور ہوتے ہیں اس میں ہم دوسروں سے اثر لے رہے ہوتے ہیں, اور جس میں مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. پھر علامہ اقبال کے 2 مصرے مجھے یہاں یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میں یورپ جا کر وہاں کی رنگینیوں سے متاثر نہیں ہوا, بلکہ میں نے تو وہاں جا کر وہاں کی زبان بدلوا دی. اقبال نے وہاں جا کے جرمن زبان کے بجائے انگریزی زبان میں تعلیم شروع کروا دی. واپس آ کر تو اور انقلاب سے دور ہو جانا چاہیے تھا, معاشرے کی بہتری کے جذبے سے دور ہو جانا چاہیے تھا. اقبال اور زیادہ معاشرے کی بہتری کے جذبے کو لے کر آ رہے ہیں, اور زیادہ انقلابی شعر کہہ رہے ہیں. تو علت بیان کر رہے ہیں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھوں میں مدینے اور نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہو, وہ کسی اور سے متاثر کیوں ہوگا بھائی؟ جن کے پاس حسین ہو, جن کے پاس کربلا ہو, جن کے پاس مدینہ ہو, نجف ہو, سامرہ ہو, کاظمین ہو, مشہد ہو,
جن کے پاس اتنے بڑے بڑے مرکز ہوں وہ کسی اور مرکز کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان مرکزوں سے اپنی بہتری اور اپنی ترقی کے راز کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ انسان اثر وہاں لیتا ہے کہ جہاں وہ کم تر ماحول سے آیا ہو. یہ آئے اللہ کی طرف سے بھائی، یہ وہاں سے آئے ہیں، یہ یہاں کا اثر نہیں لیں گے، یہاں اثر ڈالنے آئے ہیں. اگر یہ یہاں بھی آ کر اثر لیں تو پھر یہ اثر کیا ڈالیں گے؟ یہ لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے؟ یہ ہدایت دینے آئے، اس لیے یہ اثر پذیر نہیں ہے، اثر گزار ہے. مجھے معاف کیجیے گا، خوف ہو رہا ہے طویل ہونے کا. عزیز مصر نے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے دیکھیے یہ سب کیا ہو رہا تھا، کیوں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کیوں وہاں سے لا کر وہاں بیچا گیا، اور کیوں عزیز مصر نے خرید لیا؟ ایسے ہی اگر مثلا بد شکل کوئی لڑکا ہوتا، کوئی غلام ہوتا، مثلا بدصورت ہوتا تو کیا خرید لیتا عزیز مصر؟ عزیز مصر نے بھی جو خریدا تو وہ حسن کی وجہ سے خریدا. چہرہ ان کا جلال والا تھا، چہرہ ان کا بارود تھا، چہرے پہ ان کے نور تھا، چہرے پہ ان کی رونق تھی، چہرہ ان کا حسین تھا. ادھر بھائیوں نے بھی کیوں پھینکا بھائی؟ حسین تھے، حسد تھا، حسن کی وجہ سے حسد. ادھر حسن کی وجہ سے مصر میں خریدا جا رہا ہے، ادھر حسن کی وجہ سے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے. تو بھائیوں، میں ایک جملہ اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ یہ حسن اور خوبصورتی جو ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. حسن اور خوبصورتی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. یہ حسد کرواتی ہے، یہ تہمت لگواتی ہے، یہ ہراساں کرواتی ہے، یہ قتل کرواتی ہے. حسین کی طلب میں حسین کا طالب اگر اسے حسین نہ ملے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا اس کی مثالیں نہیں مل رہی؟ کتنے ہی قتل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوئے ہیں کہ یہ ایک حسین کو چاہتا تھا، وہ حسین اسے نہیں ملا، لہذا اس نے اس کو کہا مجھے نہیں مل رہا تو کسی کو بھی نہ ملے، اور اس حسن کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں. خوبصورتی ہماری مشکلات کا حل نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، بعض لوگ اپنی موٹی ناک پتلی ناک کروانے کے آپریشن کروا رہے ہیں، بعض لوگ اپنی چندی آنکھوں کو بڑی آنکھیں بنانے کے آپریشن کروا رہے ہیں، بعض لوگ اپنے اچھے ہونٹوں کو موٹے موٹے ہونٹ بنانے کر، ہاں میں کیا کروں، میں یہ باتیں ہیں نا ہمارے یہاں. جی 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 کہ موٹے موٹے ہونٹ ہوں گے تو وہ خوبصورت، خاص طور پہ معاف کیجیے گا عورتوں میں موٹے موٹے ہونٹ ہوں گے تو بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کروا رہے ہو؟ یہ معاشرے کو فساد کی طرف لے جا رہے ہو. حسن مشکلات کو کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، حسن مشکلات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اگر کسی کے ہاں حسن نہیں پایا جاتا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ بکنے کے قابل نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں بیچا جائے اسے، نہ جانے کون کون اسے خریدے. ذرا سلوات پڑھ لیں محمد وعلہ محمد. کتنے ہی گھر برباد ہوئے ہیں، کتنے ہی گھر برباد ہوئے ہیں حسن کی بنیاد پر. شوہر نامدار اپنی زوجہ پر ناراض ہو رہے ہیں کہ تم فلاں سے ایسے کیوں بات کر رہی تھی، تم نے ان سے ساتھ مثلا اس طرح سے کیوں بات کی، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ ارے بھائی تمہارے ہی چچا زاد ہیں، تمہارے ہی بھائی ہیں، میرا دیور ہے، میرا جیٹھ ہے، فلاں ہے مثلا. وہ شک کر رہا ہے. کیوں شک کر رہا ہے؟ یہ کالی کلوٹی ہوتی تو شک کرتا، اس کا چہرہ اگر بدنما ہوتا تو شک کرتا. یہ حسن، بھائی مجھے سن لیجئے نا آپ، یہ حسن کی بنیاد پر گھر برباد ہو رہے ہیں ہمارا معاشرہ. لہٰذا میں بچیوں سے بھی، عورتوں سے بھی اور لڑکوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے اس پہ قانے رہو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے. اس لیے کہ ظاہری حسن آزمائشوں کا سبب ہے، ظاہری حسن پریشانیوں کا سبب ہے. اپنے اندر کا حسن بڑھاؤ تاکہ تمہارے ظاہری بدنمائی کو ختم کر دیا جائے. ہم اپنی ظاہری بدنمائی کو اور بدصورتی کو ختم کر سکتے ہیں اندر کے یوسف کو جگانے کی صورت میں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلہ محمد.
توجہ ہے اور حضرت کی جی دیکھیے، سیر عبدیت بندگی کا تسلسل، سیر عبدیت. میں آپ لوگوں کو دیکھ کے جملے اور ذرا مجھے گاڑھے جملے بولنے کا دل کرتا ہے. سیر عبدیت بندگی کا تسلسل جو ہے نا، وہ انسان کو ہر کام میں تسلسل، ہر کام میں ریاضت، ہر کام میں مسلسل کام کو باقی رکھنا، یہ کوئی نتیجہ دیتا ہے. اگر مسلسل نہیں ہوگا، تسلسل کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو نتیجہ نہیں مل پائے گا. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے سے لے کر اور تخت تک بیٹھنے میں آپ ذرا واقعات کو گنیے. سال ہائے سال تک تو جیل میں رہے ہیں، صرف اس حسن کی وجہ سے جیل میں رہے جی، اس حسن کی وجہ سے. مگر وہاں جانے کے بعد حضرت یوسف نے ایک طویل سجدہ ادا کیا. جب دربان نے کہا، زندان بان نے کہا کہ یہاں آ کر تو لوگ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، یا تو چوہے بھی ہیں، یا تو بچھو بھی ہیں، یا تو جانور بھی ہیں، یہاں تو بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بہت اچھی نہیں ہے، یہاں تو لوگ روتے پیٹتے ہیں کہ ہمیں کہاں ڈال دیا، سخت زندان تھا. تم یہاں کے یہاں کے سجدہ کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، خوش نظر آ رہے ہو. تو ایک بڑا حسین جملہ حضرت یوسف نے کہا، بڑا پیغام ہے اس کے اندر. حضرت یوسف نے فرمایا، وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور جو یہ زندان ہے یہ آزادی ہے. اب دلیل دیکھیے حضرت یوسف کی. فرمایا وہ جو محل تھا وہ میرا زندان تھا، اور جو یہ زندان ہے یہ آزادی ہے. اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر پاؤں وہی تو زندان ہے. بھائی توجہ ہے برات کی. جس ماحول میں ہم اپنے عقیدے پر عمل نہ کر پائیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. اصل زندان تو وہ زندان ہے. اور جہاں ہم نے پاکستان کیوں بنایا؟ ہمارے ان بڑوں نے پاکستان کیوں بنایا؟ آپ کے اجداد نے، بچوں سے کہہ رہا ہوں، کیوں پاکستان بنایا؟ جو ہجرت کر کے آئے انہوں نے کیوں بنایا؟ جو یہاں رہ کر پاکستان کو قبول کر رہے تھے اور پاکستان کو ویلکم کہہ رہے تھے اور آنے والوں کو کے لیے دروازے کھول رہے تھے اور ان کے لیے وسائل فراہم کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان کیوں بنایا؟ کیا اس وجہ سے نہیں بنایا؟ دو قومی نظریوں کا کیا مطلب تھا؟ ہندو اپنے رسومات کے مطابق جینا چاہتا ہے، قائد اعظم کہتے ہیں مسلمان اپنے انداز سے جینا چاہتا ہے. کوئی پچھلے دنوں مجھ سے کہہ رہا تھا انتقال ہو گیا ان کا، لہٰذا اب ان کے بارے میں زیادہ بات کرنا، چونکہ وہ ہوتے تو دفاع کرتے اپنا. علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید، جیسے جاوید کے حوالے سے کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کا ایک انٹرویو موجود ہے یوٹیوب کے پر، کہ انہوں نے کہا جی میرے بابا بھی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہاں دونوں ساتھ رہیں. ہاں یہ طے ہو جائے کہ وزیر اعظم مسلمان ہے تو صدر ہندو ہے، اور ہندو وزیر اعظم ہے تو صدر مسلمان ہو جائے. علیحدہ مملکت، وہ مسلمانوں کی حکمرانی اور مسلمانوں کی بالادستی چاہتے تھے، علیحدہ ملک نہیں چاہتے تھے. میں اس کو نہیں مانتا. جلدی میں نے اس لیے بولا ہے کہ یہاں کلپ نہ کاٹ دیا جائے. ہاں بڑی مشکل میں ہوں کہ مولانا یہ بول کے چلے گئے. میں اس کو نہیں مانتا. تم آج یہ بات کر رہے ہو، جب اقبال مر گئے، جب اقبال کی رحلت ہو گئی، تب آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں کیوں نہیں مانتا؟ دلیل دے دوں آپ کو جی، خاص توجہ چاہوں گا ابرار بھائی. میں کیوں نہیں مانتا؟ میں یوں نہیں مانتا کہ 2021 میں کشمیریوں کے ساتھ جو ہوا نا، پھر وہ آپ کے ساتھ ہوتا. کشمیر کے خطے کے اندر یہ طے کر دیا تھا کہ یہاں غیر مسلموں کو زمینیں بیچی اور خریدی نہیں جائیں گی، غیر مسلموں کو بیچی نہیں جائیں گی. یہ صرف مسلمانوں کا خطہ ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ مسلمان رہے گا. بدل دیا انہوں نے آئین یا نہیں بدلا؟ بولیے، کیا ہندوستان کی حکومت نے آئین بدلا یا نہیں بدلا؟ انہوں نے آئین بدل کے اتنے سے خطے کو مسلمانوں کا نہیں رہنے دیا، اتنے بڑے ہندوستان کو مسلمانوں کا رہنے دیتے. اس لیے بالکل 100% پاکستان صحیح بنا ہے. پاکستان صلوات پڑھنے محمد وآلہ.
اور صلوات پڑھیں۔ پاکستان انشاءاللہ خوب اچھے انداز سے آگے بڑھے گا۔ ہمارے بعض ادارے عوامی امنگوں کے خلاف فیصلے لے رہے ہیں، عوامی خواہشات کے خلاف فیصلے لے رہے ہیں، جن کے لیے میں صرف ماہ مبارک رمضان میں قرآن سامنے رکھا ہے، دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں سمجھداری عطا کرے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ مسلسل اگر اللہ کی بندگی میں انسان اپنے آپ کو رکھے تو کیا ہوگا؟ آیت آگے بڑھ رہی ہے، كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسی وجہ سے یوسف کو زمین پہ تسلط عطا کیا۔ ہم تو صرف آسانیاں ہو کرتی ہیں۔ آیت آگے بڑھ رہی ہے، میں اس آیت کو تو مکمل کروں گا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے زمین پر تسلط عطا کیا یوسف کو، اور ہم نے یوسف کو احادیث، خوابوں، غیب، آئندہ کے معاملات، دلوں میں گزرنے والی باتیں، ذہنوں میں گزرنے والی باتوں کی تعویل کا علم عطا کیا۔ یعنی وہ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا چاہتے ہو، لوگوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کرتے تھے۔ یہ جو تعویل احادیث سے مراد جو ہے وہ اسرار الہیہ مراد لیے گئے ہیں، وہ جو راز کی باتیں تھیں وہ حضرت یوسف کو معلوم ہو جاتی تھیں، معلوم تھیں۔ واللہ غالب علی امرہ، میرے عزیزو یہ بات میں بار بار کرتا ہوں اور جان بوجھ کر کرتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیات، مولا نبی کے کچھ فرامین، مولا علی کے کچھ فرامین فریم کروا کے، تغرا بنوا کر اپنے گھروں میں لگانے کے قابل ہیں۔ کچھ کیوں بھائی، سب کیوں نہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ ہماری سوچ پر اثر کرتے ہیں، فوراً ہمارے ذہن پر اثر کرتے ہیں، ہمارے فیصلوں اور ہمارے اقدامات کو کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں، بعض احادیث ایسی ہیں۔ مثلا سورہ تکویر کی آیت، اسے فریم کروایا جائے، گھروں میں لگایا جائے، آفسوں میں لگایا جائے، خاص طور پہ بعض اداروں میں تو خاص طور پہ لگوایا جائے جہاں حرام خوریاں زیادہ ہیں، ان اداروں میں خاص طور پہ لگوا دیا جائے۔ میں نام نہیں لے رہا کون سا ادارہ بھائی، وہ ہر شخص خود سوچے کہ کون سے ادارے میں ایسا ہے۔ مثلا آیت کیا ہے؟ آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جب اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے تو کہاں جا رہے ہو؟ ایسے ہی جو آیت ہمیں لگانی چاہیے اپنے ہاں، اس پر اسے بار بار پڑھنا چاہیے، وہ آیت ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر امر پر غالب ہے۔ جب دیکھیں نا یہ کام نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ مشکل حل نہیں ہو رہی، وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، وہ بیماری نہیں جا رہی، وہ فلاں نہیں ہو رہا، فوراً اپنے آپ کو سمجھایا جائے اللہ ہر امر پر غالب ہے۔ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دو، تمہارا اللہ چاہے گا تو ایک لمحے میں جو موسیٰ کو صندوق میں ڈلوا کر فرعون کی گود میں پلوا سکتا ہے، توجہ ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلیتت لعنت، خاندان زہرا تے صلوات۔ توجہ کر لی آپ نے؟ واللہ غالب علی امرہ، یہ آیت اللہ علامہ طباطبائی، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں جس آیت کو قطب القرآن کہا جائے، قطب کہا جائے قرآن کا، یہ چکی کی جو میخ ہوتی ہے نا، جو چوب ہٹا دیں تو دونوں سل جو ہیں اس کے ہٹ جائیں گی، وہ جو دونوں سلوں کو روکنے والی لکڑی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قطب۔ اولیاء الہی کے ہاں بھی اور صوفیوں کے ہاں بھی قطب، ابدال، یہ درجے ہیں۔ قطب وہ جو جوڑے رکھتا ہے نا،
وہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں جو آیت قطب ہے نا وہی آیت ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر امر پر غالب ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور یہ قرآن کے پیغامات کا خلاصہ ہے۔ وَلَكِنَّ آیت ختم ہو رہی ہے، بس میں نے آپ سے رخصت لینی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے یوسف کو یہ مقامات دیے اور اللہ ہر شے پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے جس بات کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اللہ بیان کر رہا ہے۔ اسرار الہیہ یا انسان کامل کے پاس ہوتے ہیں، یعنی معصومین کے پاس ہوتے ہیں، یا بعض اہل ایمان کے پاس بھی اسرار الہیہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت میثم تمار اسرار الہیہ کے حامل وجودوں میں سے ایک وجود تھے، جو علم منایا و بلایا کو جانتے تھے، موت کے بارے میں جانتے تھے، لوگوں کے ساتھ زندگیوں میں کیا حادثات گزریں گے وہ جانتے تھے۔ یہ حضرت یوسف کو اللہ نے مقام عطا کیا۔ اللہ میری اور آپ کی اس آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بلند صلوات عطیہ کر دیں۔ جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ یقیناً قبلہ کی تقریر سے جو بھی ذہنوں میں سوال اٹھے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں، وہ آپ قبلہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی ایسی ہے۔ ایک سوال قبلہ میرا یہ، میں اگر اجازت ہو تو غلام بیچنے کے حوالے سے اور غلام خریدنے کے حوالے سے، کہ یہ کوئی بہت اچھا فعل نہیں سمجھا جاتا، لیکن اسلام جب نافذ ہوا، اس نے بنی نوع انسان کے لیے جتنی سہولتیں پیدا کی، اس میں اس سلسلے کو کیوں نہیں بند کیا گیا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں روزے کبھی کفارہ دینا ہے تو وہاں بھی ہمیں آج تک وہی ہے کہ جتنے غلام آزاد کریں، تو غلامی سے کیوں نجات نہیں دلائی؟ دیکھیے تاریخ بشریت میں جو مالی فراوانی ہے وہ بہت زیادہ پرانی تاریخ نہیں رکھتی، یعنی غربت حاکم رہی ہے تاریخ بشریت میں، اور غربت حاکم رہنے کی وجہ سے لوگ آج اپنے گردے بیچ رہے ہیں، آج فلاں کر رہے ہیں، اس سے غلط کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے وہ، لیکن پہلے اپنے آپ کو بیچ دیتے تھے، لوگوں کو بیچ دیتے تھے، اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ تو لوگ خود چاہتے تھے، ماحول ایسا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے عزیزوں کو، اپنی چیزوں کو بیچتے تھے، انہیں غلام بنا دیتے تھے، اس کے عوض بڑے پیسے لے کے مدتوں گھر کے 10 بچے ہیں، 2 کو بیچ دو، 8 بچوں کو اچھی طرح پال لیں گے۔ یہ ماحول رہا ہے تاریخ کے اندر، لہٰذا ایک چیز آہستہ 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 رائج ہو گئی، اور جب وہ چیز آہستہ آہستہ رائج ہو گئی تو اب جو چیز نسلوں میں، ثقافتوں میں منتقل ہو جائے اسے ایک دم ختم نہیں کیا جاتا، اسے تدریجاً ختم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں جیسے شراب کو لے لیجئے کہ شراب کو ایک دم اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ صدیوں سے، مدتوں سے عادتوں کا حصہ تھا، مزاجوں کا حصہ تھا۔ تو ایسے ہی غلاموں کے حوالے سے جو ایک رواج تھا، ایک عام چیز تھی۔ ایک صلوات اور پڑھنے ذرا نبی کی۔ السلام علیکم، بسم اللہ۔ تو جی یہ بھی سوال کا جواب جاری تھا۔ تو ایک رائج تھا، اب اسے ختم کرنے کے لیے تدریجاً اسلام نے ختم کیا۔ پہلے تو یہ کیا کہ جو یہ گناہ جس سے ہو جائے وہ اتنے غلام آزاد کرے گا تو معافی مل جائے گی، یعنی آزادیاں، یعنی اسلام نے اگر یہ کہا ہوتا اتنے غلام جو لے لے گا اس کو یہ گناہ معاف ہو جائے گا تو کہا جاتا کہ اسلام تائید کر رہا ہے۔ اسلام تو آہستہ آہستہ آزادیاں دلوا رہا ہے۔ تو صرف یہ بات آئی کہ اگر یہ گناہ کرنے پہ اتنے غلام آزاد کر دیے تو یہ تمہارا گناہ کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو غلاموں کو آزاد کرنا، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، وہ غربت کا خاتمہ، وہ غلاموں کی آزادی کا عنوان۔ اور پھر آہستہ آہستہ ائمہ اہل بیت نے خاص طور پر غلاموں کو کیا انہوں نے، اب آپ دیکھیے کہ امام زین العابدین کے 80 غلام تھے اور کپڑے اپنے خود دھوتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سیدھا کرتے تھے، اپنے بستر کو خود سیدھا کرتے تھے، غلاموں سے کام نہیں لیتے تھے، کنیزوں سے کام نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی بنا کر کوئی چیز لے بھی آتا تھا تو اسے اس پر انعام دیتے تھے، الٹا اسے نوازتے تھے۔ کیوں ایسا کیا؟ اس دور میں حدیث پر پابندی تھی، بس مختصر کر رہا ہوں، حدیث پر پابندی تھی، حدیث کوئی مسجد میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ 500 حدیثیں تو خود حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے جلائی، الفاروق کے اندر لکھا ہے جو ہے شبلی نعمانی نے کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے حدیثوں کو جلایا۔ تو حدیثوں پر پابندی تھی۔ اب ایسے ماحول میں حدیث پر پابندی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات پہ پابندی تھی۔ تو ائمہ اہل بیت نے کیا کیا؟ ان غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر انہیں حدیثوں کا محدث بنا کر
بہانے بہانے سے مبلغ بنا کے آزاد ہیں۔ یہ آئمہ کے غلام گھروں سے آزاد ہو کے نہیں جاتے تھے، محدثین آزاد ہو کے جاتے تھے۔ لہٰذا وہاں تک اس سے یہ فائدہ رکھ لیا، اور جہاں دیکھا کہ اب اس کا یہ فائدہ بھی نہیں ہے تو غلام اور کنیزوں کے نظام کو ختم کر دیا۔ جی شبیر بھائی۔ آزاد السلام علیکم۔ السلام۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہو، جیسا آج کل لوگ بائی ایئر بہت سفر کر رہے ہیں، اور عین اس وقت جو ہے وہ اذان ہوئی اس فجر کی کہ جب آپ بورڈ کر رہے ہیں جہاز کے اوپر، اور فجر کا ٹائم اتنا قلیل ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ ختم بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر فجر کی نماز جو ہے وہ کیسے ادا کی جائے گی، جبکہ جو اسٹاف ہے اس کو بھی یہ پتہ نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے؟ یعنی ایک تو مسلم کنٹریز کی جو ہے اگر فلائٹس ہوں تو اس کے اوپر کچھ اسٹاف ہوتا ہے کہ جو آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے، مگر ایسی فلائٹ جہاں پہ آپ کو اسٹاف بھی یہ بتانے میں قاصر ہو کہ کس طرف قبلہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ کہ جیسا کہ کل آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر صورت میں کرنا چاہیے اور ہر وقت کرنا چاہیے، اور ایز اے عزادار تو ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ امام حسین تو یہی کہہ کر نکلے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کر رہا ہوں۔ تو آج کے دور میں جبکہ غزہ میں مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، جبکہ بحرین میں اور یمن کے اندر مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس صورت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت شکریہ، ادا بہت نہیں شکریہ، کریں؟ بہت شکریہ۔ پہلا سوال تو پہلی بات تو یہ کہ جو غیر مسلم ممالک کے جہاز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی آرام سے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہے بتانا۔ میرے اپنے دسیوں دفعہ کے تجربات ہیں، جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان نہیں ہوتے تو وہ بتاتے ہیں، کچھ دیر میں کہتے ہیں، ہم آ کے بتاتے ہیں، اور اپنے وہ طریقے سے معلومات لے کے بتا دیتے ہیں کہ قبلے کا سمت کہاں ہے، کیونکہ قبلہ کی جو فضا ہے وہ بھی قبلہ ہے، یعنی ہم پڑھ تو ہوا میں فضا میں رہیں گے نماز، تو وہ جو قبلے کی سمت ہے، پورے جو فضا ہے وہ بھی قبلہ ہے، تو ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے جو قبلے کی چھت کے اوپر کہہ لیجئے جو فضا آسمان تک اور عرش تک جا رہی ہے۔ تو ایک تو معلومات ہو جاتی ہے، لیکن اگر فرض کریں، ہم وہی فرض کر لیتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ نہیں بتانا چاہ رہے، تعاون نہیں کر رہے، تو پھر ایسے میں کسی سے اور بھی کوششیں کر لی، برابر والے سے پوچھ لیا، آگے والے سے پوچھ لیا کہ بھائی تمہارا اگر تجربہ رہا ہے تو اس جہاں سے جہاز جا رہا ہے قبلہ کس طرف ہے، کچھ نہیں معلوم ہوا تو کسی بھی سمت نماز پڑھ لی جائے گی، وہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اسے گھر جانے کے بعد اعادہ کیا جائے گا، یعنی نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا ایسے شخص سے۔ امر بالمعروف، اس وقت فلسطین کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، بہت برے حالات ہیں، ہم نے پچھلے دنوں اور مسلسل کہہ رہا ہوں ریاستی اداروں کی شخصیات سے کہ ہمیں موقع دیں، ہم وہاں کچھ بھیجنا چاہتے ہیں، ہم ان کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم لے لیں، آپ لوگوں کی امانتیں لے لیں، اور اس کے بعد پھر وہ کہیں کسی ساحل کے اوپر اور کسی کنارے کے اوپر جو ہے وہ سامان وہاں پر سڑ رہا ہو، خراب ہو رہا ہو، تو پہلے یہ ہمیں ضمانت دی جائے، تضمین کی جائے، یا یقین دہانی کرائی جائے کہ یہ چیز وہاں پہنچے گی۔ تو ہم ایک تو یہ کہ اپنی محبتوں کا اظہار ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت ان کی پریشانیاں ہیں، جو ان کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ امر بالمعروف کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھ کر اتنا کر سکتے ہیں کہ جیسے آج آپ نے سوال کیا، میں کچھ بات کر رہا ہوں، اپنے دکھ کا، اپنے غم کا اظہار کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اچھے خیالات رکھیں، اور اس جہاں اگر ہم اس سے زیادہ توانائی رکھتے ہیں سیاسی اعتبار سے تو ہم اپنی ان کوششوں کو بروئے کار لے کر آئیں کہ یہ جنگ رکے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ جی خواتین سے لیں گے سوال۔ جی جی، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ چاہت اب سورہ یوسف کے حوالے سے آپ نے یہ بیان کیا کہ حسن جو ہے وہ آزمائش ہے، تو حسین بھی خدا نے ہی بنائے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر میں یا کوئی اور حسین ہے تو وہ خدا نے بنایا ہے، تو وہ آزمائش کیسے ہو گئی؟ میری اللہ تعالیٰ کا وہ ہے احسان جس نے حسین بنایا ہے، میرے آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے نا کسی کا۔
آزمائش پورا سورہ ہی ہم اسی پڑھ رہے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے پورا سورہ یوسف ہی اس پہ کہ حسن کی وجہ سے آزمائش ہوئی ہے، تو آزمائش تو ہے نا، یعنی جہاں بدصورتی آزمائش ہے وہاں حسن بھی تو آزمائش ہے۔ اور ہم نے بات تو یہ کی کہ جہاں جیسا اللہ نے بنایا اس پہ قانع رہو، اس پہ اللہ کے شاکر رہو۔ یہ جو اپنے حسن میں اضافے کے لیے لیپا پوتی ہوتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا، اب میں کھل کے بول دوں نا، یہ جو معلوم ہوا جی سب کے لیے تو بناؤ سنگار ہے، اور شوہر نامدار کے سامنے کوئی بگڑا ہوا چہرہ، تو ہونا ہی نہیں ہونا فساد معاشرے کے اندر اس حسن کی وجہ سے۔ یہ آزمائش ہم اپنے ہاتھ میں اپنی مشکلات بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے ہیں؟ ہمارا ماحول اس حسن کی وجہ سے اس وقت اگر آپ گنتی گنیں گے نا کہ 10 چیزیں ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، تو 10 چیزوں میں شاید 7 چیزیں حسن ہیں جو معاشرے کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی خود ساختہ حسن، مصنوعی حسن، اور اس حسن کو جو اللہ نے دیا اس کا غلط استعمال، اس کی بنیاد پر غلط فیصلے، اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو پیش کرنا۔ جب اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، مجھے آپ کو کسی کو جس کو بھی حسن دیا ہے، جب اللہ نے حسن دیا ہے تو بھائی ہم تو ان ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ وہ اپنے حسن کی وجہ سے نقاب لگا کے گھر سے باہر نکلتے تھے، یعنی اہل بیت کے تو مرد نقاب نکال کے لگا کے نکلتے تھے، اہل بیت کے چاہنے والی عورتیں بغیر نقاب کے نکلتی ہوں۔ تو بڑی مہربانی میری بہن، اس سے زیادہ شخشقیہ مت اگلوائیے مجھ سے، بہت برا حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، بچیاں اس حسن کی وجہ سے، اس خوبصورتی کی وجہ سے یا خوبصورتی بڑھانے کی وجہ سے بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے کی ہدایت عطا فرمائے۔ حاسد کوئی نظر نہ لگا دے شباب میں، موسیٰ بھائی جی۔ اکبر کو یوں حسین نے رکھا نقاب میں۔ واہ واہ۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے لوح قرآنی کے متعلق۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ تختے لگے ہوتے ہیں لوح قرآنی کے، اس میں آخر میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے آمین۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا آمین لوح قرآنی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلی سورہ جو قرآن میں نازل ہوئی تھی وہ سورہ فلق تھی، اقرا بسم ربک الذی، تو اس کو ترتیب کے ساتھ سے قرآن میں پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ 30ویں سپارے پہ ہے، اس کی وجہ؟ پہلے تو آمین حروف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ حروف لوح قرآنی بھی کوئی ائمہ سے، انبیاء سے، نبی سے اور ائمہ سے مروی کوئی لوح نہیں ہے کہ ہم اس کو گھروں میں اس لیے کہ وہ گھروں میں لگائیں گے، تو حروف مقطعات ہیں، انہیں ٹھیک ہے، یعنی اس کی مخالفت بھی نہیں ہے، اس کی مذمت بھی نہیں، یعنی اس کے خلاف بھی نہیں بول رہے ہم، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لگانا کوئی حکم ہے نبی کا اور ائمہ کا۔ اور پھر جو آمین جس کے اندر آخر میں لکھا جاتا ہے، وہ سارے حروف مقطعات میں آخر میں جا کے آمین لکھا جا رہا ہے، تو تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی شاید حروف مقطعات میں سے ہے، جبکہ وہ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ اس تمام حروف مقطعات کو انہوں نے دعا سمجھا ہے اور آخر میں آمین بول دیا ہے، یعنی یہ فلسفہ ہے ان آمین لکھنے والوں کا۔ لیکن ظفر حسن امروہوی اللہ مقامہ، بہت بڑا نام، جی، مفسر قرآن، علم کلام کے ماہر، اور ان کا لقب ادیب اعظم، تو وہ انہوں نے حروف مقطعات کی مکررات کو حذف کر کے ایک جملہ جو ہے وہ دیا، اور وہ جملہ یہ کہ صراط علی صلوات صراط علی حق نمسکہ یا نمسکہ، کیونکہ اعراب کے بغیر جب لکھیں گے تو دونوں اعراب جائز، اعراب میں بیان کر رہا ہوں۔ علی کا رستہ ہی حق ہے، اس کو پکڑے رہو، یہ جملہ، یہ جو جملہ ہے یہ حروف مقطعات کے مکررات کو ہٹا کر اگر بنایا جائے گا تو سوائے اس جملے کے کوئی جملہ بنتا ہی نہیں۔ تو ہمیں حروف مقطعات جو ہے وہ ہم نے باب العلم کی طرف سے چھاپے تھے، دار و تحقیق کی طرف سے، تو جس میں تھوڑا سا اس کو اس چیز کو مد نظر رکھا تھا۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال آنے دیجیے۔ میرا ایک سوال جو ہے بھی آپ نے تفصیل میں بیان کیا، سب تک مجھے سمجھنے میں جو ہے کمی رہی ہو کہ جن جوڑوں کے جو بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں ان کے اولاد نہیں ہوتی، تو
इसको थोड़ी सी वजाहत है, वरना हो सकता है आपकी इस जुमले को लेके दिल आजारी भी हो सकती है किसी की, तो जरा सा इसको वजाहत से कहते हैं या झगड़े ना पड़ जाए। मजलिसी खातून है तो फिर तो झगड़े नहीं होंगे, और अगर मैं इसकी वजाहत इसलिए नहीं दे सकता कि मेरे सुन्नी भाई बैठे हुए हैं, बस ये भी वजाहत हो गई। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। रुक जाइए डॉक्टर साहब, मैं बहन को तशफ़ी तो भी देनी है ना। तो एक तो ये कि मैं इसकी वजाहत इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। मैंने जो इशारा किया वो बात रोशन है बहुत। और ये जो जिस पहलू की तरफ आप फरमा रही हैं कि जहाँ औलाद नहीं हो रही है, सबसे जो है ना बड़ी तादाद में यहाँ मुमकिन है एक तादाद में लोग मौजूद हैं जिनके औलाद नहीं है, तो ये कि नामुनासिब शादी होना तो है नहीं। हर लावलद नामुनासिब जोड़ा नहीं है, मगर हर नामुनासिब जोड़ा लावलद है। बात को लें मैं लेना चाहता हूँ, हर लावलद जोड़ा नामुनासिब नहीं है, मगर हर नामुनासिब जोड़ा लावलद है। अब तो सही है। सलवात पर जरा मोहम्मद जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी आगा साहब, आपने बच्चों की तरबियत के ज़िम्मे में ये फरमाया कि जो हसीन माहौल से कमतर की जानिब मिसाल के तौर पे सफ़र करता है वो तासीरात को जल्दी कबूल करता है। तो ये जो आज के माहौल में हमारे बच्चे बहुत जल्दी असर पजीरी अपने अंदर पैदा करते हैं, इसके मुख्तलिफ जो भी फैक्टर्स हैं, अब इसमें हसीन माहौल या बदतर माहौल, इसको भी थोड़ा सा इसकी सराहत फरमा दीजिएगा। ये तो सोच का मसला है ना। यानी हम अगर किसी झुग्गी में झोंपड़ी में रहते हैं और कोई मिसाल के तौर पे सर में संगे मरमर के महल में रहता है, तो हमारी सोच का मसला है ना कि हमने उस झुग्गी को अपने लिए जिल्लत का सबब समझा है और उस संगे मरमर के महल को अपने उन इज्जत का सबब समझ रहे हैं। इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो टूटे हुए घर में और मिसाल के तौर पे शतीरों के और जो है वो बांसों के घरों में रहता हो वो जलील हो। जिल्लत और इज़्ज़त, फ़िक़ार और एहतराम, इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक़ हमेशा मादी चीज़ों से नहीं है, इंसान के ईमान से है, उसके अक़ीदे से है, उसके नज़रिए से है। तो ये तो सोच का मसला है। उस बच्चे को समझाना होगा कि अगर तुम गरीब माँ बाप के घर में पैदा हुए हो तो तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है मगर हुब्बे अली है, किरदार है, ईमान है। तुम्हारे माँ बाप के पास इबादतें हैं, तुम्हारे माँ बाप के पास अखलाकियात हैं, तुम्हारे माँ बाप के पास इंसानियत है। ये बहुत बड़ा सरमाया है। वो जो ये सोच रहा होता है तो सोच का मसला है। तो हमें सोच तब्दील करना ही तो असली मतलब है इन मजालिस का, कि हम अपनी सोच को भी बेहतर करें और इनके ज़रिए से सोच भी माशरे की तब्दील करें। जी आपने समझ लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब आपसे सवाल था कि रोज़ा जो है सफ़र की हालत में हो सकता है या नहीं हो सकता? सफ़र की हालत में रोज हो गया सवाल। जो रोज़ा है वो सफ़र की हालत में हो सकता है या नहीं हो सकता, या कितना सफ़र हम रोज़े में कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप। ठीक है तशरीफ़ रखें, मैं बताता हूँ। दूसरा भी सवाल है कि जब हम अहले सुन्नत के मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पे खाके शिफा नहीं होती है, तो वहाँ पे जैसे कपड़ा है, वहाँ पे जैसे कालीन है, वहाँ पे नमाज हम पढ़ते हैं, वहाँ पे नमाज होती है या नहीं होती है? देखिए सफ़र की हालत में हमारे यहाँ रोज़ा नहीं है, मगर फ़ौरन मगर बोलेंगे यहाँ क्लिप कट नहीं जाए। सफ़र की हालत में हमारे यहाँ रोज़ा नहीं है, मगर सफ़र अगर ऐसा हो कि आप ज़वाल के वक्त सफ़र को तमाम करके वतन पहुँच जाएं तो उस दिन का रोज़ा आप सफ़र में रखेंगे। यानी ज़वाल का वक्त फ़र्ज़ कीजिए 12:30 का वक्त दोपहर का, आप जा रहे हैं अपने शहर से, अपने वतन से किसी ऐसे शहर जो आपका वतन नहीं है, मुसाफिरत पर हैं, सफ़र पर हैं, तो आप जाकर वापस अगर आ सकते हैं ज़वाल तक अपने वतन के अंदर तो उस दिन का रोज़ा रख के जाएंगे, वो रोज़ा है आपका। लेकिन अगर आप ज़वाल के वक्त में अपने वतन में होना ज़रूरी है, ज़वाल के बाद निकल रहे हैं तब भी आपका रोज़ा बचेगा, ज़वाल से पहले वापस आ रहे हैं तब भी आपका रोज़ा बचेगा। सफ़र तो हुआ है, सफ़र में तो थे, मगर रोज़ा उस दिन का हुआ क्योंकि ज़वाल का वक्त आपने अपने वतन के अंदर रखा है। जहाँ तक बात सजदगा की है, जब हम ऐसी जगह हों जहाँ सजदगा न मिल रही हो तो वहाँ क्या किया जाएगा? खाक सबसे औला है सजदा करने के लिए, उसके बाद हर वो चीज़ जो ज़मीन से उगी जाती हो, उगती हो, ज़मीन से उगाई जाती हो, उगती हो, मगर पहनी और खाई ना जाती हो,
ہر وہ چیز جسے پہنا اور کھایا نہ جاتا ہو اور زمین سے اگنے والی چیز ہو اس پہ سجدہ ہو جائے گا خاک کے بعد. ٹھیک ہے. مثلاً پتے، اب پتوں میں وہ پتے جو کھائے جاتے ہیں جیسے مثلاً گوبھی کا پتا، جیسے پان کا پتا، اس پتے پہ سجدہ نہیں ہوگا. مگر وہ پتا جو انسان نہیں کھاتا، کھایا جاتا ہے، مثلاً جانور کھاتا ہے، انسان نہیں کھاتا جی، تو اس پتے کے اوپر سجدہ ہو جائے گا. گھاس پھوس پہ سجدہ ہو جائے گا، لکڑی پہ سجدہ ہو جائے گا. تو ان مسجدوں میں جہاں سجدگاہ نہیں مل رہی وہاں رحلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لکڑی کی رحلیں. لکڑی کی رحل کا جو آخری ٹکڑا ہے نا، جس کو آپ رحل کھولتے ہیں تو اس کے جو اسٹینڈ بنتا ہے، اس کا جو نیچے کا کیا بولیں گے، جہاں رحل پایا، جو اس پائے کے کونے کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں. میں تو رستہ یہی نکالے گا ہوں، جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی میں اتفاق سے نہیں مل رہی سجدگاہ، نہیں لے کر چلے، کوئی بھی کہیں ایسی جگہ پہنچے تو اس رحل کو سیدھا کر لیجئے، اس کے کونے پہ سجدہ کر لیجئے، وہ لکڑی پہ سجدہ. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا دعا فرمائے. یا اللہ ہمارے بولنے، بیٹھنے، سننے اور سنانے کو عبادت شمار فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اس آبادی پر اپنا رحم اور کرم نازل فرما، یہاں کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس گلی کے اور اس کوچے کے رہنے والوں کو، پڑوسیوں کو ہم سے یا اللہ خوش رکھ اور ہم سے ناراض نہ ہوئی، ہمیں توفیق عطا فرما، ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہے، توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما. التماس کر رہا ہوں مرحومہ سیدہ ملیکہ خاتون، سید جعفر علی رضوی، سید نجم الحسن، سید نجم الاسلام اہلیہ و مولانا محمد النقوی، سید صالحہ لبنہ تقوی، سید عابد حسین عاطف الوری، سید زہا فاطمہ، سید ام فروا رضوی، سید زمر النساء، سید بشیر حسین رضوی، نثار حسین، علامہ ابن حسن جارچوی، علامہ رشید ترابی، علامہ طالب جوہری، شمسی بھائی کے تمام مرحومین، نشرت بھائی اور لیاقت بھائی کے تمام مرحومین، رباب فاطمہ کے والدین اور ان کے تمام مرحومین، اور شاہد بھائی کے تمام مرحومین، فیروز حسین، روشن بانو، انجم فاطمہ، مختار حسین، روزینہ، مختار حسین، سیدہ بیگم، سید حسین رضوی اور ملت جعفریہ کے تمام مرحومین، حاضرین کے تمام مرحومین، رحم اللہ. الفاتحہ. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. میری کوئی بات، کوئی جملہ میرا ناگوار گزرا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. متوجہ. شکر، بسم اللہ. شکر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفة الله، السلام عليك يا شجرة النبوية ودوحة الحاشمية، يا أمير المؤمنين، يا يعصب الدين. السلام عليك يا حورة الإنسية، يا صديقة الطاهرة، يا صابرة المصيبة. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين الشهيد المظلوم. السلام عليكم وعلى أولاد الحسين عليين الشهيدين يا ابن الحسين، وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بدر الدجى، يا شمس الضحى، يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبو الحسن علي بن موسى الرضا، الراز بالقدر والقضاء لروحي وجسم لك الفداء.
السلام علیکم جميع رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ. السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ. السلام علیک یا سفینۃ النجاح. السلام علیک یا عین الحیاء. السلام علیک ایھا المحذب الخائف یا مولانا یا منتقم کربلا. یا مولانا یا صاحب عصر والزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام، ہم اہل خانہ الرحمن فیملی، اہل خانہ عاطف حسین عابد، عاطف الوری، ہم اہل محلہ انتہائی ممنون و مشکور ہیں اور دعا گو ہیں ان تمام مومنین کے، ان تمام مسلمین کے جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں قرآن کی محفل میں آ کے جو ہے اس محفل کو رونق بخش رہے ہیں. میں انتہائی دعا گو ہوں جعفری الائنس کے سیکریٹری شبر بھائی کا اور ان کی ٹیم کا کہ وہ یہاں وقتاً فوقتاً محفل میں تشریف لا رہے ہیں. میں انتہائی دعا گو ہوں جناب فیروز الدین رحمانی اتحاد البین المسلمین کے دائی اپنے فرزند کے ساتھ تشریف لائیں. میں ایک مرتبہ دعا گو ہوں گلستان سوسائٹی کی ٹرسٹ کے اور ان کی مینجمنٹ ٹیم اور اہل گلستان کے کہ وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. اور میں زبیری صاحب کی پوری ٹیم ایڈوکیٹ ان کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ یہاں موجود ہیں. میں ممنون و مشکور ہوں مختلف علماء کرام جو وقت نکال کے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور پوری دنیا میں تفسیر قرآن کا پرچار ہو رہا ہے کہ تفسیر قرآن اتنے ذوق و ذوق کے ساتھ سنی جا رہی ہے. مجھے رضی بھائی اورنگی ٹاؤن سے شاید نظر آ رہے ہیں، وہ بھی پہنچ چکے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عالم شاہ جی کا بھرپور تعاون ہے، ہمیں شمسی بھائی کا بھرپور تعاون ہے، ارشد بھائی کا بھرپور تعاون ہے. لیاقت بھائی ان سارے انتظامات کو مینج کرنے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. رضویہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجمنٹ RSC کا بھرپور تعاون ہے. شام 4 بجے سے وہ اپنے والنٹیئر پہلے ہی بھیج دیتے ہیں. گلیوں اور اسٹریٹ کی صفائی اور دیگر معاملات میں ہمارے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں رضویہ 1 کے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے بڑا دعا گو ہوں. میں حسن بھائی جو رشیا سے تشریف لائے ان کے لیے بڑا دعا گو ہوں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. جعفر تیار سوسائٹی میرا پرانا محلہ، وہاں کے کافی لوگ روزانہ تشریف لا رہے ہیں. میں دعا گو ہوں ان کے حق میں کہ پروردگار ان کی اس جو ہے وہ تمام کاوشوں کو قبول کرے. میں نالج گیٹ وے جو پوری دنیا میں اسے پرچار کر رہی ہے، میں الحرمین کی میڈیا ٹیم کے لیے بہت دعا گو ہوں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں مسجد علمدار کے علمدار ٹرسٹ کے لیے بڑا دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں بہت زیادہ اضافہ کرے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے شاہد بھائی اور عباس بھائی کی فیملی، ان کے لیے بہت دعا گو ہوں پروردگار آج افطار سے لے کے اب تک وہ یہاں موجود ہے. بہت سارے نوخان شعراء کرام، مرثیہ خان مجھے نظر آ رہے ہیں، سکندر بھائی، نازش بھائی، علی کونسل نظر آ رہی ہے، ان کے لیے بہت دعا گو ہوں میں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں بہت اضافہ کرے. میں آپ تمام وہ ناظمین محفل، ابرار بھائی خصوصاً، اصغر حسینی بھائی اور ندیم نقوی بھائی جو اپنا پورا تعاون کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں. میں نے اتنے زیادہ ناظمین محفل کسی محفل میں کراچی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے. اس کا حسن یہ ہے، اتنے نوخان مرثیہ خان نہیں دیکھے. ان کا حسن یہ ہے کہ یہ سب کے سب آج پڑھنے نہیں آ رہے، یہ آج قبلہ کو سننے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ 10 روز تک سنتے رہیں گے. ہم امام رضا کی مینجمنٹ، حرم امام رضا کی مینجمنٹ کے بہت مشکور ہیں کہ ہم نے متاثر ہو کے ان سے دورہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے. کل ٹھیک 8:20 پہ 25 منٹ میں نہیں 20 منٹ پہ 7ویں پارے کی تلاوت ہوگی. خواتین و حضرات مل کے وہ تلاوت کریں گے. میں اہل محلہ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. ایک اعلان میں اپنے اور اپنے بھائی محمد علی بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں. محمد علی بھائی کا حکم ہے کہ کوئی روڈ بند نہیں ہوگا، یہ روڈ پبلک کے لیے ہے، کوئی اننیسیسری گاڑی نہیں روکی جائے گی. سارے راستے ہم نے کھولے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو تکلیف ہو تو بتا سکتا ہے. یہ مناسب آواز ہم نے رکھی ہوئی ہے، بہت زیادہ اسپیکر نہیں لگائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور لوگ آ کے بیٹھ کے سن سکیں. پھر بھی کسی کو کوئی آواز سے تکلیف ہے تو وہ میرے پاس آ سکتے ہیں، ہم وہاں کے اسپیکر بند کر دیں گے. لیکن اگر آپ اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل محلہ کے بہت سارے لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں اور اس ثواب میں شامل ہیں، ایک مرتبہ پھر کل 8:20 پہ علماء کرام، دانشور حضرات،
पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग, अहले सुन्नत बरादरान की बहुत सारी तादाद में, हमारे पाकिस्तान के बड़े पढ़ने वाले नौह खान, मर्सिया खान, ट्रस्टी हजरात हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, सब इंशाल्लाह मौजूद होंगे। कल ठीक 8:20 पे सूरह यूसुफ के तीसरे दौर की 5वीं मजलिस से क़िबला शहंशाह साहब खिताब फरमाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। एक मरतबा वो लोग जो बार बार कह रहे हैं, खुसूसन जो बीमार हैं, मोहम्मद इब्ने जवाद और उसके अलावा हमारे जाहिद भाई बीमार हैं, उनके लिए शकील भाई आज एडमिट हुए और कल उनका ऑपरेशन है, परवरदिगार उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। हिजाब जहरा के लिए मैं बड़ा दुआ गो हूँ, और वो सारे लोग जो मुझे बार बार कह रहे हैं उन सब के लिए एक मरतबा सब मिलके बावाज़े बुलंद नारे सलावत।